إنما المؤمنون إخوة. مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. پروگرام میں بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کا مستقبل، حال اور ماضی کیا ہے، اور گلف میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں آج ایک بڑی اہم شخصیت ہیں جنہوں نے مظفر گڑھ جنوبی پنجاب کے ایک ضلع میں اپنے بچپن گزارا. 1970 میں زمانہ طالب علمی میں سیاست میں قدم رکھا اور پھر 1976 میں پنجاب یونیورسٹی طلبہ یونین کے صدر منتخب ہوئے. 1977 میں پنجاب جماعت اسلامی کے صدر منتخب ہوئے. ایم اے ماس کمیونیکیشن اور LLB کی ڈگری حاصل کی. 1985، 1990 اور 2002 کے انتخابات میں ممبر نیشنل اسمبلی منتخب ہوئے. سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی اور ملی یکجہتی کونسل کے جنرل سیکرٹری جناب لیاقت بلوچ صاحب. السلام علیکم سر، بہت مہربانی آج آپ ہمارے شو میں آئے اور اپنے وقت نکالا. سر آج جب ہم نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ یہ بات ڈالی کہ ہمارے ساتھ لیاقت بلوچ صاحب ہوں گے، تو بہت بڑی ایک تعداد میں جو سوال ہمارے سامنے آیا، وہ سب سے پہلے یہ سوال تھا کہ آپ کے پاس فنڈز بھی بہت ہیں، افرادی قوت بھی بہت ہے، ذرائع بھی بہت ہیں، تنظیم سازی کے حوالے سے بھی ایک بہت منظم جماعت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں آپ ایک مقبول جماعت نہیں بن کے ابھر سکے، سیاسی مقبول جماعت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مناز صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور وصال اردو کی پوری جو ٹیم ہے، انتظامیہ، ان کا شکریہ کہ مدینہ منورہ میں یہاں آنے کے موقع پر آپ نے یہ موقع دیا ہے کہ میں چند باتیں آپ کے سوالات کی صورت میں کر سکوں. جماعت اسلامی ظاہر ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اور ہم دین کا غلبہ چاہتے ہیں، امانت اور دیانت سے سیاست میں موجود ہیں، اور پورا کریکٹر ہمارا اسی بات کو ثابت کرتا ہے کہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ انسانوں کی خدمت کی ہے، دلوں کو جوڑا ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی، اتحاد امت کے لیے بھی، پاکستان کی وحدت اور یکجہتی کے لیے بھی بے لوث کام کیا ہے. اور اس کے لیے ہر چیز جو ہے کہ وہ بالکل ریکارڈ کی صورت میں موجود ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بھی پاکستان میں جماعت اسلامی کو وہ پاپولر ووٹنگ حیثیت نہیں مل سکی کہ جو اس کا حق بنتا ہے، جس میں بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں، لیکن پبلک نے ہمیشہ آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے کہ کبھی بھٹو کا ساتھ دیا، کبھی الطاف حسین کا ساتھ دیا، اور پھر یہ مسلم لیگ کے جو ناموں کو ہر ڈکٹیٹر بھی استعمال کرتا ہے، اور مختلف پارٹیاں بھی اپنے ناموں کے ساتھ ان کو استعمال کرتی ہیں، انہیں بھی مواقع ملے ہیں. اور اسی طرح حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی ایک پاپولیرٹی ملی ہے. لیکن سب کے نتائج کم و بیش ایک جیسے ہیں کہ لوگ مطمئن نہیں ہیں، لوگوں کے اندر سکون قلب نہیں ہے، پاکستان کے اندر ایک بے چینی بھی ہے، اور وحدت اور یکجہتی بھی نہیں ہے. اس لیے اگر جماعت اسلامی کو لوگوں نے موقع نہیں دیا یا آزمایا نہیں ہے یا اپنا ایک پاپولر ووٹ نہیں دیا، تو اس کی وجہ کی بنیاد پر ہم نے اپنی بنیاد کو نہیں چھوڑ دیا، یا اپنے نصب العین، اپنے مشن، اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑ دیا، کہ ہمارا کامل یقین ہے کہ یہ جتنے بھی انسانوں کے لیے انسانوں نے نظام بنائے ہیں، یہ ان کے لیے مفید نہیں ہو سکتے، کہ نظام صرف اللہ کا ہی لوگوں کے لیے خیر کا باعث ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم مایوس نہیں ہیں. ہمارا جو کریڈیبلٹی ہے، ہماری جو ایگزسٹنس ہے، ہماری جو لوگوں کی خدمت کا پورا ایک ریکارڈ ہے، وہ موجود ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی بالآخر اپنی اسی بنیاد پر ہی کامیاب ضرور ہوگی.
اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے یا تو پاکستان میں ایم کیو ایم کا مضبوط ہے یا جماعت اسلامی کا مضبوط ہے. ایم کیو ایم کیونکہ ایک صوبے یا ایک شہر کی آپ جماعت کہہ لیں یا دو شہروں کی جماعت کر لیں, لیکن جب جماعت اسلامی کی بات کی جا سکتی ہے تو وہ کراچی سے خیبر تک جماعت ہے, ہر گاؤں ہر گلی محلے میں ایک موجود ایگزسٹ کرتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ میں کوئی خامی ہے کہ جو ایک نسب العین ہے, آپ جیسے سید مودودی کی تعلیمات کا پرچار کرتے ہیں اور وہی ایک آئین لے کے چل رہے ہیں, اس میں تبدیلی نہیں کر رہے. اس میں دیکھیں نا, جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ بھی ایم کیو ایم کو بہت منظم جماعت ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی منظم جماعت تھی. ایک ریجنلزم اور ایک لسانیت کی بنیاد پر ایک گروپ آرگنائز ہوا اور وہ بالآخر ایک ایسی کرائم کی دنیا کی طرف گیا ہے کہ دنیا نے آج ان کا حشر دیکھ لیا ہے. تو یہ جو تعصبات کی دنیا ہوتی ہے, اس کا نشہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کو ایک تباہی کی طرف لے جاتا ہے, انہیں شاید اس کا خود بھی اندازہ نہیں ہوتا. لیکن جہاں تک جماعت اسلامی کا معاملہ ہے تو اس میں سمجھتا ہوں کہ خود جماعت اسلامی کی بھی کمزوریاں ہوں گی, لیڈرشپ کی بھی کمی ہوگی, ورکرز کی محنت میں بھی کمی ہوگی, میں اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن ہماری سیاست کے دو تین پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں. ایک تو ہم دینی جماعت ہیں اور دینی محاذ پر بھی لاتعداد ناموں سے کام ہو رہا ہے, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع, اور اسی طریقے سے مزید کسی تبلیغ کی طرف جائیں تو تبلیغی جماعت ہے, دعوت اسلامی ہے, سنی تحریک ہے, یا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بھی اگر رمضان آتا ہے تو اس کے بارے میں ہر ایک دینی جماعت کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ماہ ربیع الاول آتا ہے, ہر دینی جماعت کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے. ماہ محرم ہوتا ہے تو ہر ایک کا. اس وجہ سے لوگوں کے اندر ایک کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ سارے مولوی ایک جیسے ہی ہیں, سارے ملا ایک جیسے ہی ہیں, اور ساری دینی جماعتیں ایک جیسے ہی ہیں. پھر ہمارے ملک میں جو مقتدر طبقہ ہے, انہوں نے 70 سال سے پاکستان کو جو کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اس پر چلانے کی بجائے کہ اغیار کی, استعمار کی, اسلام دشمن قوتوں میں کے گود میں بیٹھ کے پاکستان کو جو ہے کہ وہ اس مقصد سے دور لے جانے کی سازشیں کی ہیں, جس کی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو عمرانی سیاسیات ہے اس کو یا برادریوں میں تقسیم کر دیا ہے, یا مسالک کی شدت میں تقسیم کر دیا ہے, یا علاقائی اور قوم پرستی کی بنیاد پہ تقسیم کر دیا ہے, کہ جس کا مقابلہ ہم مسلسل کر رہے ہیں. ایک وقت تھا کہ سوشلزم اس علاقے کا ایک بڑا نعرہ تھا, اس کا مقابلہ بھی ہم نے دلیل کے ساتھ کیا. پھر سیکولرزم, لادینیت, ابائیت, بے حیائی, یہ ایک وقت کا بڑا نعرہ اٹھا. اس کے مقابلے میں بھی مولانا سید ابوالعلا مودودی نے پوری دلیل کے ساتھ مقابلہ کیا. اور آج بھی کے دور میں بھی جو فرقہ واریت ہے اور جس کی بنیاد پر انسانوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے, اس کے مقابلے کے لیے بھی جماعت اسلامی اپنا ایک کردار ادا کر رہی. اس لیے ان بلڈ کئی مسائل ہیں کہ جس کا جماعت اسلامی کو سامنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں جو بار بار فوجی ڈکٹیٹرشپس آتی ہیں, پھر فوجی ڈکٹیٹرشپس کے سائے میں جو تیار کی ہوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, اس کو بے نقاب ہونے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے. لیکن اب جیسے 5 سال پہلے گزر گئے, 5 سال پچھلے گزر گئے, 5 سال اب گزر رہے ہیں, اب پاکستان کا جو سیاسی ذہن اور ووٹر ہے اسے یقینی طور پر اپنی اہمیت کا احساس ہونے چلا ہے کہ ان کے ووٹ کی طاقت ہے, اور ووٹ کی بنیاد پر ہی ملک بن سکتا ہے, قوم بن سکتی ہے, ترقی ہو سکتی ہے, وحدت اور امت کی وحدت کے لیے پاکستان ایک کردار ادا کر سکتا ہے. اس میں جماعت اسلامی اپنا مستقبل کو بہتر دیکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن میرا یہ سوال تھا کہ آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس میں کوئی کمی ہے, لیکن آپ کا جواب یہ ہے کہ لیڈرشپ ہماری بالکل ٹھیک ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو بہت سارے لوگ ایک پلیٹ فارم کے طور پہ یوز کرتے ہیں. یہاں پہ آتے ہیں, جماعت کو جوائن کرتے ہیں, یہاں پہ کوئی عہدہ لیتے ہیں, ایک نام بناتے ہیں, اور اس کے بعد جماعت کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ جماعت میں کوئی تربیت کی کمی رہ جاتی ہے؟ اس کا شاید کیونکہ جماعت جو ہے ایک اسلامی روایات کی حامل جماعت ہے. میرا خیال ہے کہ اس کی تجزیے کی شاید یہ بنیاد ہے
کہ ہمارا جو طلبہ میں کام ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. اور اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے طالب علموں کی ایک بڑی پاپولر پارٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یونیورسٹیز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں وہ ایک بہت بنیادی نظریاتی، تربیتی، ذہن سازی کا کام کر رہی ہے. اور وہیں اس کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ایک اچھی خاصی تعداد ان سے وابستہ ہوتی ہے، اور اس پلیٹ فارم میں سے کچھ نام مشہور ہوتے ہیں، کوئی ابھر کر سامنے آتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ان سارے ناموں کی فہرستوں کو ہم سامنے رکھیں. تو انہوں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے بعد براہ راست جماعت اسلامی کو جوائن کیا ہو، لیکن وہ مشہور یہی ہو جاتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کے ہیں، لیکن عملاً وہ طالب علمی کے زمانے کے اس مدت میں وہ یقیناً جمعیت کے ساتھ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں، لیکن یہ کیا کچھ لوگ ہیں کہ جمعیت کا وہ پلیٹ فارم یوز کر کے تو بہت تربیت کم جمعیت تعداد سے ہے. لے کے مطلب ہے گنتی کے چند لوگ ہی ہوں گے نا جی، اچھا کہ جو ذرا ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں تو انہی کا لوگوں کو اندازہ بھی ہوتا ہے. لیکن وگرنہ بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت بھی جماعت کی پوری لیڈرشپ، اور ٹیچرز کی لیں، ڈاکٹرز کی لیں، انجینئرز کی لیں، لیبر کی لیں، کسانوں کی موومنٹ کو دیکھیں، سب جگہوں پر اسلامی جمعیت طلبہ سے نکلنے والے افراد ہی اس کی لیڈرشپ میں موجود ہیں. بہت کم لوگ ہیں کہ جو باہر جاتے ہیں. بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ جماعت اسلامی میں اکاموڈیٹ بھی ہوتی ہے، اور اس کے قائدانہ کردار بھی وہ ادا کر رہے ہیں. ٹھیک. آپ نے نوجوانوں کی بات کی اور جمعیت طلبہ کی بات کی. جماعت اسلامی وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ کا نوجوان جو ہے، دوسری طرف جو اغیار ہیں وہ سوشل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں اور ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ رہے ہیں، چینلز کا سہارا لیا جا رہا ہے. لیکن جماعت اسلامی کا نوجوان جو ہے وہ ٹی وی پہ بھی نظر نہیں آتا، اور جو سوشل میڈیا پہ وہاں پہ بھی اس کی پریزنس بہت کم ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ میرا یہ خیال ہے جی کہ جہاں تک تو میڈیا کا جو پولیٹیکل یا کرنٹ افیئرز سیکشن ہے اس میں تو کسی کا بھی نوجوان نہیں آتا، نوجوان سے اور مراد اس میں تو پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ذمہ آپ داران ہوتے اگر ہیں، وہی پچھلے آتے ہیں. کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں پاکستان کے پولیٹیکل ٹاک شوز کو بھی، تو اس میں بھی جماعت کو اگنور کیا جا رہا ہے. میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو میڈیا مینجمنٹ ہے، اس میڈیا مینجمنٹ میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھی اسلام کا نام یا اسلام کی بنیاد پر جو ملک کا اجتماعی نظام ہے اس کو ترتیب دینے کی بات ہو، اسے کم سے کم اہمیت دی جائے. یہ ایک فلسفہ ہے، میڈیا کا. ایک میڈیا کا ٹارگٹ ہے. ٹھیک ہے. اور میڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹی وی شوز کے ذریعے، ٹاک شوز کے ذریعے وہ لوگوں کے سامنے کوئی اسلام کی تعلیمات کو پہنچائیں. لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے. ٹاک شوز میں جو پریزنس ہوتی ہے وہ موجودہ حالات پہ بات کی جاتی ہے، کرنٹ افیئرز پہ بات کی جاتی ہے، اور اس میں ان پارٹیز کو مدعو کیا جاتا ہے جن کی پریزنس عوام میں ہوتی ہے. آپ کی مقبولیت عوام میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے، پریزنس کم ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے اب کسی بھی ٹاک شو میں 3 نمائندے ضروری سمجھے جاتے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف. میں اس پہلو سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ جب جماعت اسلامی کی پارلیمنٹ اور اسمبلیوں میں ایک محدود نمائندگی ہوگی یا ویل ریپرزنٹیشن نہیں ہوگی تو لازماً اس کا شیئر جو ہے کہ وہ اس کو نہیں ملے گا. ایک پہلو یہ بھی ہے، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے، اب شیخ رشید صاحب ہیں، ان کی کون سی پریزنٹیشن ہے؟ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک اہمیت دے دی جاتی ہے. لیکن شیخ رشید ہر معاملے پہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے وہ پھر ایک الگ بات ہے. کیا ہمارا موقف سب پہ واضح نہیں ہے؟ ہم ہر چیز پر جو ہے کہ میدان میں موجود ہیں، جلسوں میں ہیں، ریلیوں میں ہیں، ٹرین مارچ میں ہیں، سڑکوں پہ ہیں، چوراہوں پر ہیں، اور پورے ملک کے اندر لاکھوں کے لیکن آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نکلنے میں دیر کر دیتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ لیڈ ہی ہم کرتے ہیں. اب یہی کرپشن کے معاملے میں آپ بات دیکھیں کہ بھئی 1 مارچ سے ہم نے کرپشن فری پاکستان تحریک چلائی. کسی کے سامنے کوئی نعرہ نہیں تھا، کوئی ایشو نہیں تھا، اور ہم نے اس کو لے کے چلے ہیں. نیب کے اداروں کے سامنے مظاہرے کیے ہیں، عدالت کے پاس لے کر گئے ہیں، ٹرین مارچ کیا ہے، جلسے کیے ہیں. اور جو لیکن آپ چیز کی ٹرین مارچ کے بعد سپریم کورٹ اس بات پہ مجبور نہیں ہوتا
کہ وہ پاناما کی ہیرنگ سٹارٹ کرے، لیکن عمران خان اگر دھرنے کی کال دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم آ جائیں 2 نومبر سے شروع کر رہے ہیں. نہیں، مسئلہ یہ نا کہ وہ تو پٹیشن ہے نا جی، پٹیشن ہماری بھی ہے، پٹیشن ان کی بھی ہے. جی. دونوں کی پٹیشن کم و بیش ایک جیسی ہے کہ بھی عدالتی کمیشن بننا چاہیے. ٹھیک. اس لیے کہ عدالتی کمیشن پر تو حکومت نے بھی اور تمام اپوزیشن نے اتفاق کیا تھا، لیکن ٹی او آرز کے بعض نکات پر عدم اتفاق تھا. لیکن سر آپ لیکن پٹیشن میں جماعت اسلامی بھی ہے، پٹیشن میں پی ٹی آئی بھی ہے. اب جماعت اسلامی نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو پاناما لیکس میں 470 لوگ ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہیں، مسلم لیگ میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، ان سب کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب پی ٹی آئی جو ہے کہ وہ ایک نقطے پر آ گئی ہے کہ بھئی نواز شریف اور ان کی فیملی، اللہ کرے کہ بھئی یہ پٹیشن جو ہے کہ وہ ٹیک اپ ہو جائے اور وہ نائل ہو جائیں تو ہم ویلکم کریں گے. اگر کسی ناکافی ثبوت کی بنیاد پر نواز شریف کو کلین چٹ مل جاتی ہے تو یہی پی ٹی آئی کی پٹیشن جو ہے کہ ان کو مزید بادشاہت کی طرف بھی لے جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے تو وہ رسک نہیں لیا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے رسک لیا، ہم ویلکم کرتے ہیں، ان کا اپنا ڈیسیجن ہے، لیکن انہوں نے دوران سماعت ہی اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے. جو تحریر میں پٹیشن ہے اس میں تو ان کی استدعا یہی ہے کہ عدالتی کمیشن بننا چاہیے. سر ہم بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی اور ان کے حال مستقبل ماضی کی، تو اگر ماضی میں قاضی حسین احمد کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ میں سمجھتا ہوں نامکمل رہتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک دور تھا جماعت اسلامی کے پاس قاضی حسین احمد صاحب ایک کال دیتے تھے، اس میں شیعہ بھی آتا تھا، سنی بھی آتا تھا، بریلوی بھی آتا تھا. جو تھوڑا بہت ابھی دینی ذہن رکھنے والا شخص تھا وہ گھر سے نکل پڑتا تھا، قاضی صاحب کی کال آ گئی ہے، اور پھر ایک نعرہ گونجتا تھا ظالموں قاضی آ گیا، اور ہر طرف ایوانوں میں تھرتھلی مچ جاتی تھی. وہ بھی دور دیکھا ہے جماعت اسلامی نے، اور اب مسلسل زوال کی طرف جا رہی ہے. اب یہ حالت ہے کہ ایک بینام نمائندگی رہ گئی ہے جماعت کی. گزارش ہے نا کہ نمائندگی اگر دیکھیں تو قاضی صاحب کے دور میں بھی اتنی نمائندگی تھی. ٹھیک ہے. یعنی 93 میں جس نعرے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، یہ 93 کا ایک محدود مدت کا نعرہ تھا. تو اس وقت بھی جماعت اسلامی کے 3 لوگ ہی جیتے تھے. قاضی صاحب کا دبدبہ تھا، روب تھا، شخصیت میں کرزما تھا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، بہت بڑی شخصیت تھے، علمی شخصیت تھے. لیکن اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی کی جو پاپولیرٹی یا الیکٹورل پاپولیرٹی ہے وہ وہیں رہی تھی، اس سے آگے نہیں بڑھی. اس لیے آپ دیکھیں کہ بھی جماعت اسلامی کو محض ایک انتخابی سیٹوں پر ہی نہیں تجزیہ کیا جا سکتا. جماعت اسلامی ایک نظریاتی جماعت ہے، ایک نظریاتی موومنٹ ہے. پورے عالم اسلام میں اس کے اپنے ایک اثرات ہیں، اور جماعت اسلامی جو ہے کہ وہ پاکستان میں ناکامیوں کے باوجود بھی جو ہمارے مقاصد ہیں اس کے لیے ہم مسلسل کام کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس میں ہیں، وہ ڈاکٹرز میں ہیں، انجینئرز میں ہیں، ٹیچرز میں ہیں، خواتین میں ہیں، یوتھ میں ہیں، اور کسانوں میں ہیں. کسی شعبہ زندگی میں دیکھیں، ایک ذہن سازی کا، ایک لیڈرشپ کی تیاری کا، ایک ٹیم کی تیاری کا ریسرچ ادارے ہیں، اور جس میں جتنے بھی کرنٹ ایشوز ہوتے ہیں اس پہ تحقیقات کے پورے ایک فورمز موجود ہیں. اس اعتبار سے جماعت اسلامی جو ہے کہ وہ اس ملک کے نظام کو بہتر بنیادوں پر چلانے کے لیے ساتھ ساتھ پورا اپنا انفراسٹرکچر بھی تیار کر رہی ہے. اس لیے جماعت کا یہ جو نیک نامی ہے، جماعت کی ہر فیلڈ کے اندر جو ایک آرگنائز تیاری ہے، یہ کسی وقت بھی ہماری جماعت اسلامی کی یہ چیز کلک ہو سکتی ہے. تو ہم ایسے نہیں ہوں گے کہ بھی اس جیت کے بعد ہم بالکل میدان اور چوراہے میں کھڑے ہوں اور ہمارے سامنے کوئی پلان نہ ہو. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں، پارٹیاں پاپولر ہو جاتی ہیں، لیڈرشپ پاپولر ہو جاتی ہے، عوام ووٹ دیتے ہیں، لوگ ساتھ ہوتے ہیں، اقتدار مل جاتا ہے، لیکن اقتدار میں جانے کے بعد ڈیلیور نہیں کر پاتے. اس لیے کہ نہ ٹیم ہوتی ہے، نہ ویژن ہوتا ہے، نہ پلان ہوتا ہے، نہ ایگزیکیوشن کی کوئی بیس ہوتی ہے. آپ نے بات کی ابھی جماعت اسلامی کے ایک عالمی کردار کی. ایک جماعت اسلامی خالی پاکستان کی ایک مشہور جماعت نہیں تھی، ایک عالم اسلام میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا.
جماعت کو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا اور اسٹڈی بھی کیا، تاریخ کا مطالعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جماعت اسلامی ایک جماعت ہونے کے ناطے بھی بعض معاملات ایسے آئے کہ جب اسلامی دنیا کو جماعت اسلامی کی ضرورت پڑی اور جماعت اسلامی نے ثالثی کا کردار ادا کیا، تو وہ کردار کیوں محدوم ہوتا جا رہا ہے؟ میرا خیال ہے جی کہ جہاں تک رابطوں کا، تعلقات کا اور ایک بہتر ریلیشن شپ کے معاملات ہیں، اس میں ابھی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک 9/11 کے بعد دنیا تبدیل ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، جی جی ایک بہت بڑے اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک وہ وقت تھا کہ جس میں لوگ اس فرق کو محسوس کرتے تھے کہ ٹیررزم کیا ہے اور آزادی کی تحریکیں کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ایک طاقت کی بنیاد پر جو کہ ایک لائن کھینچ دی گئی کہ بھی جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو اس لائن کے اس پار ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ نے آزادی اس تقسیم نے جو ہے جی جی وہ بہت ساری چیزوں کو محدود کر دیا ہے، لیکن بالآخر یہی رول ریوائیو ہوگا اور اتحاد امت کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، پھر ہی ہم اپنے مسائل کے ان بحرانوں اور گرداب سے نکل سکتے ہیں۔ سر، آپ نے بات کی ابھی آزادی کی تحریکوں کی، تو ہمیں یاد ہے کہ جہاد کشمیر کے لیے سب سے پہلے نعرہ بلند کرنے والے قاضی صاحب سے پاکستان میں، اور انہوں نے وہ مجاہدین کی جب لاشیں آتی تھی یا غائبانہ نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو لاکھوں کے مجمع ہم نے اٹینڈ کیے ہیں جماعت کے۔ اس میں ایک وقت تھا کہ جماعت کشمیر میں نوجوان بھیجتی تھی، اب کشمیر میں تو آپ نوجوان نہیں بھیج رہے، کہ ہم نوجوان جائیں تو وہاں ٹیررزم کا امپیکٹ دیا جاتا ہے، انڈیا شور کرتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ 30,000 پاکستانی جو ہے وہ سیریا، شام، عراق اور لیبیا میں لڑ رہا ہے، اس میں کوئی بات نہیں کر رہا، وہ بھی تو سیکٹیرینزم میں آ جاتا ہے۔ ادھر جائیں ہم، کشمیر میں ایک آزادی کی لہر تھی، وہاں کوئی بھی کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھنے والا جاتا تھا، ان کو پکڑنا شروع کر دیا ایجنسیوں نے، ان کو گھروں سے اٹھایا گیا۔ لیکن جب وہی لوگ اس طرف آ کے لڑے تو اگر وہ لوگ 30,000 جو اب فورس یہ پاکستان میں واپس چلی جائے تو پاکستان اس کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ دیکھیں نا جی کہ دونوں چیزوں کو ذرا الگ الگ اس کا جائزہ لیں۔ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر تو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایسا کانفلکٹ ہے کہ جس میں کشمیری آزادی چاہتے ہیں، اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں حق خود ارادیت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا تو پوری دنیا سے مطالبہ ایک ہی ہے جی کہ پاکستان یا بھارت نہیں، انہیں اپنے مستقبل کے خود فیصلے کا حق ملنا چاہیے۔ بالکل رائٹ ہے ان کا۔ اور دوسرا جو آزادی کی ایک بہت طویل عرصے سے جاری تحریک ہے، قربانیاں ہیں، وہ قبلہ اول کی بازیابی ہے، فلسطین کی آزادی ہے، صہیونیت اور اسرائیلیت کا جو ایک ناجائز تسلط ہے، اور جس کو امریکہ اور انگریز جو سامراج ہے انہوں نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے کہ جو پوری مڈل ایسٹ میں جی ایک طویل مدت سے ایک تنازع وہ موجود ہے۔ وہی پھیل رہا ہے۔ میں وہی کہتا ہوں نا کہ بھی ان دونوں چیزوں کو سمیش کرنے کے لیے، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے نئے ایشوز کھڑے کیے گئے۔ ٹھیک ہے، ان نئے ایشوز کی بنیاد پر جو ہے پھر ایک نئی اوپننگز دی گئی ہیں کہ اگر کشمیر میں کوئی جاتا ہے تو وہ تو ٹیررسٹ ہے، جی اور اگر فلسطین کی کوئی حمایت کرتا ہے تو وہ تو ٹیررسٹ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسروں کے ایجنڈے کے مطابق کسی فیلڈ میں سے کہیں سے لوگ جاتے ہیں تو ان کو پوری طریقے سے پروٹیکشن دی جاتی ہے۔ ابھی امریکن جو الیکشن ہے، اس امریکن الیکشن میں خود ڈونلڈ ٹرمپ نے جو منتخب صدر ہیں، انہوں نے ہیلری کلنٹن پہ بنیادی الزام ہی یہی لگایا کہ یہ داعش کی تشکیل میں یہ ان کا اپنا ایک رول ہے۔ ٹھیک تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو فنامنا ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو محض سیریا، محض یمن یا محض یہ لبنان یا اس طریقے سے یہ محض یا کردوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ اب ترکی کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے۔ سعودی عرب ان کا سب سے بڑا ہدف ہے، جی کیونکہ حرمین شریفین سے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی ایک محبت اور عقیدت ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی اس میں عالم اسلام کو بیدار ہونے کی بھی، متحد سر آپ ہونے کی نہیں بھی۔ سمجھتے کہ ایجنسیاں جو کردار ادا کرتی ہیں، جو کشمیری جہاد کے لیے لوگ جاتے تھے انہیں چن چن کر انہوں نے اٹھایا،
انہیں لے گئے، انہیں پابند سلاسل کیا. تو اسی طرح ان لوگوں کا خط باب کیوں نہ کر دیا جائے؟ کیوں پاکستان بدنام ہوتا ہے؟ ہر کسی معاملے میں پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کہاں جاتا ہے، لیکن بدنامی تو سب ہلالی پرچم کی ہوتی ہے سر. ویڈیو بھی آتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا ہے، ایران میں جنازے بھی پڑھائے گئے ہیں اور ان کے گھروں میں بھی جنازے بھیجے گئے ہیں اور اناؤنسمنٹ بھی کی گئی ہے کہ اتنے پاکستانی آج یہاں پہ. نہیں دیکھیں نا، جہاں تک تو ایک اصولی بات ہے جی کہ پاکستان میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں ملنا چاہیے کہ وہ کہیں اور جا کے اس آگ میں جھونک دیا جائے. جی، نوجوان بچے ہیں، مائیں ترس رہی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے. بالکل، یہ تو کسی کا کوئی حق نہیں ہے کہ بھی اس کو استعمال کریں پاکستان کی فورسز. سر اس کے لیے آپ آواز بلند کریں. ہماری آواز تو وہاں مسلسل بلند ہو رہی ہے. جی، میں نے بتایا اگر یہ 30,000 کی فوج کل پاکستان واپس آ گئی تو سنبھالنا بڑا مشکل ہوگا. میرا خیال ہے سنبھال لیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا جی، کہ وہ یہ ہے کہ بھئی ایک وہ دور تھا کہ جس میں افغانستان میں روس آیا جی، اور روس کی مزاحمت کے لیے ساری دنیا نے اس جہاد کو جو ہے کہ وہ اون کر لیا تھا، اڈاپٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے جو ٹریننگ تھی، جو ہزاروں لوگوں کو تیار کیا گیا اور ایک بہت بڑے پیمانے پر جو لوگوں کو جہاد اور جذبہ اور شوق شہادت دیا گیا، پھر یکدم جو ہے کہ وہ 9/11 کے بعد کی صورتحال تبدیل ہوئی اور جن فورسز نے جن وسائل کے ساتھ ایک بہت بڑی قوت تیار کی تھی، اس قوت کو سمیٹنے کی بجائے اس کو فری فار آل کر دیا گیا. آج وہ سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ جو مسنگ پوائنٹ ہے اس کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں سے ہم نے رخ بدلا ہے، پالیسی تبدیل ہوئی ہے اور انٹرنیشنل سیناریوں میں چیزوں کو ایک نیا رخ ملا ہے، اور وہ میٹیریل جو آپ نے ایک خاص مقصد کے لیے اور پوری ورلڈ جو ایک کنسنسس تھا اس کی بنیاد پہ تیار ہوا، اس کو آپ نے بالکل چھوڑ دیا. اسی کو سمیٹنا پڑے گا اور اس کی بنیاد ہی یہی ہے کہ بھی پھر اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھی جو میں بالکل اس کا قائل ہوں، میرا موقف ہے، اور ہم کہتے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے کہتے ہیں کہ بھی یہ پاکستان کے کسی نوجوان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی سرزمین میں جا کے لڑے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سیریا کی سرزمین پہ جا کے لڑے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور ملک کے اندر جا کے وہ کسی دوسرے کی آگ کا ایندھن بنے. یہ ہمارا موقف ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے، کشمیر میں ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں. ٹھیک ہے. کشمیر کے اندر منقسم خاندان ہیں. وہاں اگر بھارت ظلم کرتا ہے، ان کے خاندان کے نوجوان جہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں عورتوں کی تذلیل کی فلسطین اور جائے. کشمیر کا جہاد جو ہے یہ بالکل ایک الگ نوعیت کی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے امت کی بات کی سر، تو جب امت کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک اسلامی اتحاد سامنے آیا ہے جس میں 42 ممالک کی اب تک جو ہے انٹری وہ فائنل ہو چکی ہے. پاکستان نے پہلے اس اتحاد کا حصہ بننے کی حامی بھری، پھر اس کے بعد رحیل شریف صاحب سابق آرمی چیف ان کو سربراہ بنانے کی تجویز آتی ہے. یکدم پاکستان میں ایک فضا تبدیل ہو جاتی ہے. وہ جو رحیل شریف ہیرو کے نعرے لگاتے تھے وہ رحیل شریف صاحب کو زیرو کرنے میں لگ گئے. اس کی کیا وجہ بنی ہے؟ میرا خیال یہ ہے نا جی کہ جنرل رحیل شریف جو ہیں کہ وہ ایک کمپٹنٹ جرنیل ہیں، ان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک مشکل دور میں بہت اچھا ڈیلیور کیا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی ان کے لیے احترام ہے. نہ صرف پاکستان میں، عالمی سطح پہ بھی. عالمی اسلام میں پہلے پاکستان کی بات کر لینا جی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ وہ ایک خاص طبقہ ہے کہ جو اس مرحلے پر بھی چاہتا تھا کہ بھی ملک میں ایک ایسا ٹرمائل پیدا ہو کہ جس میں جنرل رحیل شریف فوجی اقدام کریں، حکومتوں کو ہٹا دیں اور ان کے مقاصد کی تکمیل کریں. تو جس میں فوج نے ایک بالکل صحیح کردار ادا کیا اور اس الجھن میں یا اس الجھاؤ میں اپنے آپ کو لے کر نہیں گئے. جہاں تک پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کے سابق جنرل رحیل شریف کا معاملہ ہے، وہ بہت ہی باوقار، باعزت اور ایک کمپیٹنٹ شخصیت ہیں. اس لیے اس سلسلے میں چند لوگ کوئی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ کوئی پروپیگیٹ کر کے وہ ان چیزوں کو کسی خرابی کی طرف نہیں دھکیل سکتے. یہ ایک وقتی چیز ہو سکتی ہے.
دوسرا جہاں تک یہ ہے کہ جو پہلے 34 اور اب 42 ممالک جو ہیں وہ ایک اتحاد میں شامل ہیں، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی ہم نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اگر پاکستان کو اور پاکستان کے کسی فوجی جرنیل کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اس اتحاد کو لیڈ کرے تو یہ پاکستان کے لیے عزت کا باعث ہوگا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں فوجوں کے اتحاد اور جرنیلوں کی صورت میں اکٹھ ہے وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان تمام ممالک کو جو پولیٹیکل ول کے ساتھ اکنامک فیلڈ میں اور ایک ڈیفنس اسٹریٹجی میں ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو ایک کرنا ہوگا۔ اب OIC کا اگر فورم ہے تو وہ ظاہر ایک ایسا غیر فعال فورم ہے کہ جس سے کوئی بہت بڑی لوگوں کی توقعات نہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ آپ اپنے جغرافیائی حدود کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ میڈیا کی دنیا ہے، سوشل میڈیا کی دنیا ہے، فری اکانومی ہے، اور اکنامک محاذ پر اگر آپ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے ایڈریس نہیں کریں گے تو محض ایک دفاعی طاقت جو ہے کہ وہ مفید نہیں ہو سکتی۔ سر میرا ایک اپنا یہ ذاتی موقف ہے کہ اگر رحیل شریف اس اتحاد کے سربراہ بنتے ہیں، 42 ممالک ہیں، 42 ممالک سے پاکستان کا لین دین بنتا ہے، ان کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں، پھر اس اتحاد کو سعودی عربیہ سے بیٹھ کے اگر لیڈ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ اب سعودی عربیہ کے ساتھ انڈیا جو ہے، جو پاکستان کے ساتھ ان کا خلا پیدا ہوتا جا رہا ہے یمن کے معاملے پہ، اس کو انڈیا بڑی چالاکی سے فل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا رحیل شریف یہاں پہ پوری دنیا میں ہر ملک اپنی لابنگ کرتا ہے، تو پاکستان کے لیے یہ بہترین موقع نہیں ہے کہ وہ 42 کنٹریز مسلم کنٹریز کے سامنے اپنی ایک لابنگ کرے؟ اور اللہ نے مسلم ممالک کو ایک جیوگرافیکلی پروکسیمیٹی دی ہے، آپس میں ساتھ ساتھ ہیں وہ، اور ایک ہی لائن میں ہیں، ایک خطہ عرضی پہ ہیں، اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک وہ نیچرل الائنس ہے، تو اس میں پاکستان کی بہترین نمائندگی نہیں کریں گے۔ دیکھیں نا، اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے گا تو ہم تو یقیناً اس کی سپورٹ کریں گے کہ بھی پاکستان کو اس میں ایک لیڈنگ کردار مل رہا ہے تو اس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ بھی پاکستان یا افواج کی سطح پر لوگوں کا مل بیٹھنا، نیٹو بھی تو ایک ملٹری فورس ہی ہے نا جی، لیکن اس کا کوئی باقی فیلڈز کے اندر کوئی بہت بڑا رول نہیں ہوتا، لیکن امریکہ ہے، برطانیہ ہے، یا باقی ممالک جو اس کا ایک حصہ ہوتے ہیں تو وہ محض ایک ڈیفنس اسٹریٹجی پہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی بھی، ان کی سوشل اسٹریٹجی بھی، اور ان کی جتنے بھی فائنانشل لیکن سر فیلڈز کی جتنی اسٹریٹجی ہے وہ ایک ہوتی ہے۔ ایک اتحاد بن جائے، اس کے بعد پھر یہ فری لیبر ٹریڈ آتی ہے، فری ٹریڈ آتی ہے، اکنامک آتی ہے، باؤنڈریز فری کی جاتی ہے۔ میں دیکھیں نا، جو اس کا یہ ایک پارٹ ہے اس کا تو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسری چیز ہے کہ بھی اگر ہم ایک پارٹ پر اکتفا کر کے بیٹھیں گے پھر یہ چلے گا نہیں معاملہ، ٹھیک ہے، اس سے پھر بڑی مایوسیاں ہوتی ہیں کہ دیکھیں جی 34 اور 42 اکٹھے بھی ہو گئے تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ بہت کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک اس سے بڑی توقعات لوگوں کی بنتی ہیں اور توقعات بڑھنی چاہیے، لیکن ان توقعات کو کسی منزل تک پہنچانے کے لیے اس کی بیکنگ پہ آپ کو پولیٹیکل، آپ کو اکنامک، آپ کو سوشل، آپ کو میڈیا، یہ پوری طاقت کو لا کے کھڑا کرنا ہوگا۔ آج مسئلہ یہی ہے کہ بھی ہم اپنے میڈیا کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کو کنٹرول تو اس وقت پوری دنیا میں اوپر جا کے 3 گروہ کر رہے ہیں، ٹھیک، اور ہم سب مجبور ہوتے ہیں کہ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی انفارمیشن پہ اپنی پوری اسٹریٹجیز کو ترتیب دیتے ہیں۔ اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک درست سمت میں صحیح اقدام ہے کہ آپ ایک ڈیفنس اسٹریٹجی کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو بالکل ایک کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو لے کے جانا ہوگا، وگرنہ ایڈ ہاکزم پہ اور وقتی بنیاد پر کوئی چیز طے ہوگی تو یہ آئندہ کے لیے مزید مشکلات بھی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن سر جو پاکستان میں ایک فضا قائم کر دی گئی ہے کہ شاید رحیل شریف صاحب وہ اس عہدے کو نہ سنبھالیں، تو اس کے آپ ممکنہ نقصانات کیا دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی کہ بھی اس بات کو محض اس پہ نہ اٹکا، جیسے جنرل رحیل شریف تھے تو وہاں بھی بڑی مہم چلتی تھی، بس اب جانے کی بات نہ کرو، بس آ جاؤ، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا پروپیگنڈا اس وقت بھی موجود تھا، لیکن اس وقت تو لیکن جنرل رحیل شریف صاحب نے جو ہے کہ وہ ایک عزت کمائی ہے، اور آج بھی جنرل قمر جاوید باجوہ چیف آف آرمی سٹاف ہیں پاکستان کے، وہ بھی ایک کمپیٹنٹ جرنیل ہیں،
ٹھیک ہے، جن سے پوری فوج سے آج بھی پاکستان کے لوگوں کی توقعات ہیں. رائٹ، تو میرا خیال ہے اگر جنرل راحیل شریف صاحب پر اتفاق ہوتا ہے پاکستان کی حکومت کا اور پاکستان کی فوج کا ٹھیک تو ہے، وہ ہم سب کے لیے ایک باعث عزت ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلے تو ملکوں نے، قوم نے یا جو وہاں کی متعلقہ اتھارٹیز ہیں انہوں نے کرنا ہے. یہ کسی ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، مسئلہ اسٹریٹجی کا ہے کہ اگر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج اس پورے فارمولے میں اپنے آپ کو فٹ سمجھتی ہے، پھر وہ جس کا بھی طے کریں گے وہ سب کا ایک مشترکہ فیصلہ ہوگا. جی. مسلم ممالک جو ہے وہ مسلکی بلاک میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ کس چیز میں؟ اور مسلکی مسلکی بلاک میں تقسیم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا جی کہ پاکستان میں بھی جو مسلکی اور فرقہ واریت کی مساجد، مدارس، منبر و محراب، امام بارگاہیں، خانقاہیں، مزارات، ان کے درمیان ایک بڑا معاملہ موجود تھا. لیکن مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس وقت کی جو ایک دینی لیڈرشپ تھی 1995 میں، میں خود بھی اس وقت اس میں ابتدائی افراد میں سے ہوں کہ ہم نے ملی یکجہتی کونسل تشکیل دی. جی. اور آج بھی ملی یکجہتی کونسل ایک بہت اہم پلیٹ فارم ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اور جس میں وہاں بھی ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ فرقہ واریت کی آگ نہ بھڑکے. ٹھیک ہے. اور اس سلسلے میں جو ہے کہ چیزوں کو آگے نہ بڑھایا جائے. اس سب کچھ کے باوجود بھی اگر یہاں مدینہ منورہ کے حوالے سے، مکہ مکرمہ کے حوالے سے، حرمین شریفین کے حوالے سے اگر کوئی بری خبر لوگوں تک پہنچتی ہے کہ اس کی طرف کوئی ایک منفی نگاہ رکھتا ہے تو پورا پاکستان تڑپ اٹھتا ہے، اور ملی یکجہتی کونسل ہی اس کو لیڈ کر رہی ہوتی ہے. سر ہمارے طرف تو ہم اسی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا رول پاکستان میں یہ ہے تو ہم عالمی سطح پر بھی یہی چاہتے ہیں. ہمارے تڑپنے کا سر کیا فائدہ ہوا ہے؟ میزائل اٹیک ہوتا ہے، طائف میں آگے میزائل وہ سے آٹومیٹک سسٹم سے وہ بلاسٹ کر دیا جاتا ہے. مدینہ کی چاردیواری کے ساتھ آ کے خود کش دھماکہ کر دیا جاتا ہے. اس میں پاکستان نے کیا رول ادا کیا؟ مسئلہ ہے کہ وہ تو ہم بھی بے شمار دھماکے سہ رہے ہیں. لیکن سر وہ ہمارے پاکستان کے اندر اور حرمین کے قریب سہنا، اس میں بڑا فرق ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ بھی یہ جو خبریں پہنچیں اس پر وہاں بھی لوگوں نے اپنا پورا ایک اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے. اور جس پر پوری دنیا کو ایک میسج گیا ہے کہ بھی یہ کوئی ایسا اقدام نہیں ہے جس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ پورے پاکستانی ملت نے اپنے غصے کا اظہار کیا، اور جماعت اسلامی نے اس کو پوری طریقے سے لیڈ کیا. بڑی ریلیز کی ہیں اور ملین مارچ کیے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم بالکل کلیئر ہیں، اس میں کوئی ہمارا موقف دوسرا نہیں ہے. پاکستان کا ایک بڑا، میں نے جیسے پہلے بات کی قاضی صاحب کے دور میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ساری جماعتیں ایک پرچم تلے نکلتی تھیں. جیسے اب حرمین کا معاملہ ہے، اس میں ایسے اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا کہ ساری جماعتیں ایک پرچم تلے میرے خیال ہے ہم نے بنایا ہے، یعنی تحریک دفاع حرمین شریفین بنائی ہے. اس میں پروفیسر ساجد میر صاحب بھی ہیں، علی ابو تراب صاحب بھی ہیں، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بھی ہیں، میں بھی اس کا سینئر نائب صدر ہوں، اور دیگر 4-5 جماعتوں کے بھی نمائندگان موجود ہیں. پچھلے دنوں بھی ہماری اس سلسلے میں وہاں میٹنگز ہوئی ہیں. پروفیسر ساجد میر صاحب یہاں سعودی عرب میں آئے ہوئے ہیں، میری ان سے بھی رات ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے پیش رفت جاری ہے، اور ہم اس سلسلے میں جو اپنا ایک مثبت تعمیری کردار آگے بڑھ کے ادا کر سکتے ہیں اس کے لیے ہماری کوششیں جاری ہیں. ایک آخری ہم لاسٹ سوال اور انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا جواب دیجیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ لوگ پاکستان سے سعودی عربیہ میں آتے ہیں اور جو جیسے جماعت اسلامی کا جو پہلے کردار تھا وہ کردار جماعت اسلامی سے چھیننے کی وہ کوشش کرتے ہیں، اور فقط سعودی عربیہ سے پیسے بٹورنے کے چکر میں وہ دین کو بدنام کرنے کی آڑ میں یہاں سے آ کے اپنے آپ کو دینی یا پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی یا جماعت یا اسلامی لوگوں کا اپنا نمائندہ بتا کے یہاں سے بہت ساری فنڈنگ لے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ کچھ نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کا سدباب آپ کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے. سر آپ آواز اٹھائیں گے تو پتہ چلے گا. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ تو پھر ایک جیلسی ہوتی ہے نا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ایک اصولی بات ہے کہ بھی پاکستان میں سے ایسے کردار کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. وہیں سعودی عرب جو پورے عالم اسلام کا ایک دھڑکتا دل ہے، محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز ہے،
यहाँ की लीडरशिप जो है वो बड़ी बालिग़ नज़र है और हर चीज़ पर पूरी गहराई के साथ निगाह रखती है। ये तो उनका अपना काम है ठीक कि है, वो इन चीज़ों को ख़ुद कंट्रोल करें और इन चीज़ों को देखें, इसलिए कि ये जो इंसानी मफादात होते हैं उन मफादात की बुनियाद पर जो है कि वक्ती तौर पे तो कुछ लोग उससे मफाद उठा लेते हैं, फ़ायदा हासिल कर लेते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर जो मकासद और नस्बुल ऐन और बड़ा विजन और अहदाफ होते हैं उसको फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मेहरबानी, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जनाब लियाकत बुलौद साहब, जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल, जिन्होंने बड़ी वाज़ेह गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि हमारा जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि रहील शरीफ को आलमी इस्लामी इत्तेहाद का सरबराह बनना चाहिए। अगर वो बन रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। हमने बहुत सारे सवालों की तशरीह के लिए रह गई, इंशाअल्लाह फिर इनसे किसी अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपने होस्ट जहाँ से मिनास को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक अस्सलामु अलैकुम।